السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، محترم سامعین، کچھ پہلے آپ نے عزیز فاضل گرامی شیخ ابو فوزان تنویر ذکی مدنی حفظہ اللہ سے سنا۔ انہی کے الفاظ میں شمس و قمر، آفتاب و مہتاب، یعنی ہمارے درمیان موجود امیر محترم شیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ اور بقیت السلف حضرت مولانا عبدالسلام سلفی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، میں نے بہت غور سے آج صبح پروگرام کا آغاز کافی شاندار تھا، سیمینار کا آغاز ہوا کافی شاندار تھا، اور امیر محترم کے خطاب سے پروگرام کا آغاز ہوا، بڑا اچھا لگا۔ میں نے غور سے سنا، کاش وہ سلسلہ چلتا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ امیر محترم کا خطاب بغور سنا، اور پھر اس کے بعد کچھ پہلے شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کی تقریر میں نے سنی، اور الحمدللہ ان دونوں مجمع البحرین کی تقریر آج کے سیمینار اور اجلاس عام کا خلاصہ لب لباب فضلکۃ الکلام تھا۔ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں بھی خطیب ہوں، بولنا شروع کروں گا تو بولتا جاؤں گا۔ بس اپنی بات ختم کرتے ہوئے ہم اخیر میں یہی کہیں گے کہ جامعۃ الامام بخاری، جامعۃ الامام البانی کا شعبہ دعوت، شعبہ تالیف و تصنیف، اس کی سرگرمیاں بہار و بنگال اور جھارکھنڈ میں الحمدللہ قابل ستائش ہے۔ محترم حضرات، کہوں تو بجا ہوگا، مغربی بنگال میں مردم خیز علاقہ کلیاچک کے علاقے میں لوگ نہیں جانتے تھے منہج کیا چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور عزیزم مولانا مطیع الرحمن مدنی کے تعاون سے منہج سلف کو الحمدللہ ہم نے لوگوں تک پہنچایا یہ پیغام، اور آج تقریباً 80% علماء کرام منہج سلف کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ کوتاہیاں بہرحال ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جامعۃ الامام البانی کا یہ شعبہ دعوت و ارشاد، شعبہ تصنیف و تالیف، اس نے بہار و بنگال کے علاوہ جھارکھنڈ کی سرزمین میں مرکز الدعوہ السلفیہ کے نام سے جو ادارہ میرا چل رہا ہے، مولانا مطیع الرحمن مدنی کا بہت بڑا تعاون اس میں ہے۔ اور میں کہوں تو بجا ہے کہ جھارکھنڈ میں ہماری جمعیت اہل حدیث نے پورے جھارکھنڈ میں منہج سلف کے تعارف سے جو کام کیا ہے، مرکز الدعوہ السلفیہ نے اکیلا وہ کام کیا ہے۔ اور بے بانگ دہل میں کہتا ہوں، اور اس کی مزید تفصیل اگر آپ سننا چاہتے ہیں، کلیاچک میں یوٹیوب چینل کامیاب چینل کے نام سے ان لوگوں نے ایک شعبہ نشر قائم کیا ہے، اس میں آپ کو یہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں آپ۔ مولانا مطیع الرحمن مدنی حفظہ اللہ کے تعاون ہی سے الحمدللہ شعبہ دعوت و ارشاد جامعۃ الامام البانی نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس کے باوجود ہم پر امید ہیں کہ مستقبل میں مولانا مطیع الرحمن مدنی حفظہ اللہ کے تعاون سے مزید اور کچھ کریں گے، اور اس کا موقع ہمیں وہ فراہم کریں گے۔ ایک بات اخیر میں کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا محترم حضرات، اور یہ بات ان دل علی شیء فیدل علی حبہ مع دینہ و عقیدتہ، یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں،
اگر یہ کسی چیز پر دلالت کرے گی تو اس بات پر کہ مولانا مطیع الرحمن کی محبت دین کے ساتھ اور دین کے شعائر کے ساتھ عظیم تر ہے۔ کئی اداروں نے مجھے دعوت دی اور تسہیلات، مراعات، فیسلٹی کے ساتھ میں نے کہا موصوف کو، کہا آپ کو نہیں جانا ہے، آپ کام کیجئے دعوت و ارشاد کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ شرک و بدعت کے ایک انتھک جہاں جھاڑ جنگل کے علاقے میں مفتی شمس الدین جیسے لوگ موجود ہیں، جہاں ہمیشہ لیل و نہار شب و روز اس کوشش میں تھے، اللہ کے فضل سے یہ جامعۃ الایمان البانی شمشیر برہ اور تیگ و سنان بن کے ان کے سامنے آیا، اور وہ مجبور ہوئے اعتراف کرنے پر کہ جامعۃ الامام البانی کے شعبہ دعوت کا ایک فرد شیخ عبدالعزیز کے مقابلے میں ہماری جماعت کمتر ہے، اعتراف کیا۔ ان تمام چیزوں کا وبائیت اگر جاتی ہے تو یہ مولانا مطیع الرحمن مدنی کے سر میں شکر گزار ہوں۔ اور آخر میں جیسا کہ میں نے کہا کہ پروگرام، سیمینار اور اجلاس عام کا خلاصہ ہمارے جماعت کے باطل کے مقابلے میں یہ زرگام اسلام شمشیر برہ امیر محترم شیخ اصغر علی امام مہدی کا افتتاحی خطبہ، اور اخیر میں ہمارے بقیت السلف مولانا عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کا خطاب کافی ہے۔